محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس بزم نور کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں انسان کو دیگر مخلوقات سے شرف اور فضیلت دیتی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نطق عطا فرمایا ہے، یہ معافی ضمیر کہہ لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، بول لیتا ہے، اپنا دکھ درد بیان کر لیتا ہے۔ اکثر لوگ جب جانوروں پر ترس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے زبان ہیں بیچارے۔ کیا مطلب کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی طلب ہے، کوئی خواہش ہے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے۔ تو زبان کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں لوگ اسی افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض لوگ اپنی زبان کا نہایت مناسب، معقول اور معاملہ فہمی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بولتے ہیں، کثرت کے ساتھ کلام کرتے ہیں، بے موقع بھی بولتے ہیں، بغیر وجہ کے بھی بولتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی گفتگو کی کوئی وقت نہیں رہتی، ان کے جملوں اور لفظوں کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو عادت ہے، بے تکی گفتگو کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ معقول گفتگو کرے، مسجع مکفہ کرے اور تھوڑی کرے، خیر الکلام ما قل و دل، ان کی گفتگو اثر پذیر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ گفتگو تھوڑی کرے لیکن بڑی ضروری گفتگو اور مناسب اور خوبصورت کرے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے، کسی کے ساتھ محو کلام ہوتے ہوئے ایسا غلط، سخت اور ناجائز جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اس کو معمولی نہ جانیں، اس کو عام سی بات نہ سمجھیں، بڑا معیاری اور بڑا معقول اور بڑا ضرورت کے مطابق کلام کرے، اور اس کے اندر بھی کوشش فرمائیں کہ بات وہ ہو جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ اب آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، اگر تو ساری باتیں کہہ دینے کی تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ کے پاس بہت سارا مواد ہے تو سارا بول دینے کا تو نہیں ہے۔ اگر آپ بہت ساری معلومات رکھتے ہیں تو ساری شیئر کرنے والی تو نہیں ہے۔ آپ معقول، ضروری اور وقت کے تقاضے کے مطابق بات کریں گے، اپنی گفتگو کو بے موقع نہیں کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان و بیان کا حسن بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب اتنا ٹھہر ٹھہر کے اور اتنا واضح اور اتنا خوبصورت بولتے تھے کہ اگر کوئی کریم محبوب کے جملے گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی بات میں اتنا ٹھہراؤ تھا اور گفتگو میں اتنا وزن تھا، اور لفظ ایسے تھے کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہے،
کوئی اس کو گننا چاہتا ہے، شمار کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا تھا، لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے آج کل تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑا ہی بولتے ہیں اور ان کے پاس ساری خبریں ہی ہوتی ہیں۔ چونکہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے تو سارے ہی صحافی ہیں، سارے ویڈیو بنا رہے ہیں، تو سب کوئی اندر کی خبر کا پتہ ہے، تو سارے پریشان ہیں الا ماشاء اللہ، تو سب کے پاس ہی کوئی انوکھی بات ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات حقیقت سے زیادہ پراپوگنڈے پھیل جاتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، جس بات کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، وہ بھی معاشرے کے اندر بار بار کہی اور سنی جا رہی ہوتی۔ تو گفتگو بہت سمجھ بوجھ کے اور بڑی دیانت سے اور بڑے معقول انداز میں کرنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے محفل میلاد مصطفیٰ کا، تو یہ محفل بھی دراصل گفتگو کی محفل ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ ذکر کیا جاتا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ یعنی گفتگو ہی ہوگی لیکن حضور کی گفتگو ہوگی، بات ہی ہوگی لیکن مدینے والے کی بات ہوگی۔ اس میں میلاد شریف کی بزم میں حضور کی سیرت، سرور کائنات کی صورت مبارکہ، حضور کے اخلاق عالیہ، نبی پاک علیہ السلام کے شمائل، فضائل، خصائل یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور کا تذکرہ جس محفل میں کیا جائے وہ محفل میلاد ہے، وہ جس محفل میں حضور کے فضائل بیان کیے جائیں وہ محفل میلاد ہے۔ اب یہ جو نبی کریم کا ذکر ہے نا، یہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عیسیٰ مبارکہ کے نزول کے بعد حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے آپ کے ذکر کو اتنی بلندی عطا کی ہے کہ رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ یہ بلند و بالا ذکر ہے، یعنی حضور کی سیرت پاک، نبی پاک کے شمائل، فضائل، خصائل بلند و بالا ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ذکر کرنے کا؟ یہ ذکر کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ذکر کریں، آج سارا دن کے اللہ کے رسول معاف کر دیا کرتے، یہ آپ ذکر سنیں، یہ پڑھیں، یہ کریں۔ میں وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نبی پاک کے معاف کرنے والے چیپٹر کا ذکر کریں، آپ کا بھی لوگوں کو معاف کرنے کو دل کرے گا، آپ کے اندر داعیہ پیدا ہوگا کہ میرے بھی جو ذاتی دشمن ہیں مجھے ان کو معاف، یہ اس ذکر کی برکت ہے۔ آپ ذکر کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بڑا عطا فرمانے والے ہیں، حضور بڑا بانٹتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ آپ اس ذکر کو آج سارا دن کیجئے، رات کو کیجئے، آپ کا دل کرے گا کہ میں کوئی قربانی دے کے بھی کبھی بانٹنا پڑتا ہے تو میں نے بانٹنے سے رکنا نہیں۔ یہ ذکر آپ کے اندر داعیہ پیدا کرے گا، حضور کی سیرت پاک کا یہ عنوان آپ کے اندر جذبہ لائے گا کہ مجھے بھی اللہ کے بندوں پر بانٹنا چاہیے، ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے، حاجت مندوں کی فکر کرنی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر سیاسی بندر بانٹ ہوگی، بانٹتے ہیں لوگ پھر، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ میرے ووٹر سپورٹر اور میرا نام نمود کہاں ہوگا، تصویریں کہاں سے اچھی چلیں گی، پھر اس ترتیب سے بانٹتے ہیں، پھر وہ والا داعیہ پیدا نہیں ہوتا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے ہیں اگرچہ انہیں بڑی ضرورت بھی ہو۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کے اس پہلو کا اگر ذکر کریں کہ حضور غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں ناتوانوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے، مہربانی فرماتے، ان پر توجہ کرتے، یہ باب آپ پڑھیں، میں یقین سے کہتا ہوں دل میں داعیہ پیدا ہوگا غریب پروری کا۔ تو یہ جو ہمارے علماء نے، مشائخ نے ہمیں محافل کا انعقاد کرنے کا کہا تو وہ سیانے لوگ تھے۔ آج یہ جو ہمارے ہاں محفلوں کا رنگ پیدا ہوا ہے کہ اتنے ہزار کی تقریر آ رہی ہے اور اتنے کی نعت آ رہی ہے اور اتنے کا خطیب آ رہا ہے اور اتنے کا قاری آ رہا ہے، یہ تو بعد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس کو آپ ملاوٹ سمجھیں۔
इल्ला माशाअल्लाह कि ये रंग बदल दिया गया है, इसको कमर्शियल किया गया है। कुछ लोगों का मुहर्रम में सीज़न आ जाता है तो कुछ का रबीउल अव्वल में आ जाता है। ये आप ये समझिए, वरना मेरी तरफ देखें जी, अब मुकम्मल है इंतज़ाम। अब तो तकरीर, हम तो बड़ी थोड़ी सी तकरीर करते, तो अब तो बात बड़ी दूर चली गई और बहुत सारे दोस्तों ने तो सुनी नहीं, वो बेचारे मोबाइल ही देखते रह गए, चेहरे के आगे मोबाइल किया हुआ है। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, इस मोबाइल के अलावा भी कई काम करने वाले हैं। तो अज़ीज़, आप गौर करेंगे और तवज्जो रखेंगे बात पर कि ये महाफिल का इनेकाद आप माशाल्लाह इस मौसम में और दोपहर के टाइम में, और फिर ये कि इस माहौल में क्या छुट्टी भी नहीं है, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए और बरकत अता करे। ये महाफिल का इनेकाद, ये जमा होना, ये बामकसद होना चाहिए। यानी यहाँ से उठ कर जाएँ तो दीन की, सुन्नत की, शरीयत की कोई तब्दीली भी तो हमारे अंदर आए ना, वरना नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन चे माना दारत। तो समझने का मकाम ये है कि ज़िक्र रसूल करें, हर वक्त करें, सुबह शाम करें और खूब ज़ौक़ से करें। हम करते हैं ज़िक्र रसूल, नबी पाक का तज़किरा होता है। अगर आप नाराज़ ना हो तो तज़किरा होता है जनाजे वाले टाइम, कुल वाले टाइम, 10वें वाले टाइम, सालाना बरसी पे। नाराज़ हो गए हो जो, कोई मसला नहीं, मैं तो चला। हाँ, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। ओ भाई, थोड़ा गौर करो ना। मैं उस बंदे को दीनदार मानता हूँ, मेरी नज़र में वो दीनदार है कि जब उसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है। वरना कुल वाले दिन तो सारे दीनदार होते हैं, जनाजे के टाइम कौन बंदा है जो गैर शरी काम करेगा। तो हम तो उसे दीनदार मानते हैं जिसके यहाँ ब्याह हो, मेहंदी हो। वो वरना चौधरी साहब कहते मैंने नहीं पता, मैं तो डेरे ते सां, ये मुंडे सन मेहंदी ते पता नहीं। चौधरी साहब तो सारा ही पता है किसको धोखा दे रहे हो, किसके साथ झूठ बोल रहे हो, किसके साथ दगा कर रहे हो। अल्लाह रसूल का जिक्र सिर्फ गम के मौके पे, सुखों के वक़्त किसका जिक्र करते हो। आज मुझे चाह है तो चाह के वक़्त तुझे हुजूर की नात नहीं याद आई, चाह के टाइम तुझे हुजूर का मिलाद नहीं याद आया। ये माज़ अल्लाह सिर्फ सालाना खतमात शरीफ के लिए है। समझो, गौर करो, तवज्जो का मकाम है कि आपको जब पूरी शादी में, हम मुसलमान किस टाइम होते हैं भला, वो जब मौलवी साहब नहीं आते निकाह पढ़ाने तो वो 7-8 मिनट लोग मुसलमान हो जाते, कहते चुप करो मौलवी साहब आ गए। दुआ मांगने के बाद फिर उसी वक्त सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो खैर, मैं तो जाता ही नहीं ऐसी शादियों पे। हम समझते हैं कि ये पहले कुछ शादियों पे जाया करते थे, कभी मौका मिलता था तो कोई पर्दा लगता था मर्दों और औरतों के बीच। अब तो जिनके पास ज़्यादा पैसे आ गए वो परेशान हैं, वो कहते हैं, हमें लोग कहते ही नहीं जदीद हैं, उन्होंने पर्दा भी हटा दिया है। अब तो मैं सुनता हूँ कि वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था, बेपर्दा नज़र आईं कल मुझे चंद बीबियाँ, तो अकबर ज़मी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे बढ़ के कि वो तुम्हारा पर्दा किधर गया। कहने लगी वो अक्लों पे मर्दों की पड़ गया। कहने लगी वो आजकल मर्दों की अक्लों पे पड़ा हुआ है जो कभी हम पर्दा करके। आमदाम बरसरे मतलब हुजूर का जिक्र हर मौके पर, नबी पाक का तज़किरा हर जगह, हर उन्वान से। यानी आप कोई भी काम करने लगें तो ज़िक्र रसूल का तरीका ये है कि आप पहले देखें कि ये काम अल्लाह के रसूल ने कैसे किया है और हुजूर ने ये काम किस तरह करने का हुक्म इरशाद फरमाया, किस तरह करके अल्लाह के महबूब ने इसके बारे में तलकीन फरमाई है। बाकी ज़िक्र रिसालत माब के लिए कुछ अदब और कुछ खूबसूरती और कुछ उसके अंदर वारफ्तगी की बड़ी ज़रूरत है। यह ज़िक्र आम सा नहीं। आपने मुझसे नाराज़ नहीं होना, मुझे लगता है गालबन साहब ज़्यादा वैस साहब बैठे, तो ये तो धरती ही साईं सरदार आलम साहब की अदब वाली धरती है, मोहब्बत वाली धरती है। हमारा उनके साथ बड़ा सुने जी, अल्लाह जज़ाद। कुछ खतीब सारे बगैर ना रहे तो भी कुछ बंदे तकरीर कर लेंगे जी, सुभान अल्लाह तो बगैर भी कर लेंगे, नोटा तो बगैर भी कर लेंगे। तो असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। साईं साहब बड़े फ़कीर अल्लाह वाले थे, मोहब्बत का रिश्ता रहा और उनकी शफ़क़तें हमेशा हमें शामिल रहीं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मोहब्बत वाला मामला करे।
تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذکر رسالت مآب کے لیے ادب کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت ہے، وارفتگی کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے لوگ ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہوتا نہیں تھا ہماری محفلوں میں۔ ناراض ہو گئے ہو؟ ہمارا تو سیاستدان بھی محفل میں آتے ہوئے کہیں سے ادھاری ٹوپی لے آیا کرتا تھا کہ آج میں نے محفل میں جانا ہے۔ اس کے آداب آہستہ آہستہ وہ بھولتے جا رہے ہم، جو اس کا اصل حسن تھا۔ بغیر وضو کے محفل میں شامل ہونا جائز ہے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو نورانیت لینے جا رہے ہیں، ہم کیسے بغیر وضو چلے جائیں گے؟ ہماری جو خوبصورتیاں تھیں، ہم سے بہت سارے لوگ ادب سیکھتے تھے کہ اس طرح کرو جس طرح وہ کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں بھی نقیب محفل آ گیا ہے تو وہ کبھی دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے اسٹیج کے، کبھی دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے۔ اسے پوچھو کیا کرنے لگے ہو، کہندا میں جملہ دین لگا۔ تو جملہ دین لگے، بمب چلان لگے، کوئی تو بات کر دے جو کرنی ہے، آرام سے بھی ہو سکتی ہے، دھیمے لہجے میں بھی۔ پھر کہتے جا رہے ہیں، نقیب صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن ہی، تو پڑھ نہ دو آیتیں، پھر قرآن مجید بیان کرنا۔ پھر تو کہہ رہا ہے میری رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ ہمیں تو اب کسی کی رائے کی ضرورت ہے ہی نہیں، رائے تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت بریلوی دے چکے، جو حضرت مجدد الفسانی دے چکے، جو شیخ محقق دے چکے۔ آپ کون سی نئی رائے دینے آئے؟ تو اس میں سنجیدگی، اس میں حسن، اس میں خوبصورتی، اس میں وارفتگی لائیے۔ کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کرو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، نیا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، کہیں نہیں فرمایا سرکار نے۔ کوئی بندہ کہ اس کی دلیل دے تو حضور نے بیان نہیں فرمایا، لیکن امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، لباس بدلتے تھے، یہ آداب وہ ملحوظ رکھتے تھے تاکہ اس کا خاص فیض اور نورانیت پیدا ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہیں صریحاً حکم نہیں آیا اس کا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آ کے سوالی بنتا تو امام صاحب فرماتے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے حدیث سننی ہے۔ وہ کہتا ہے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب باوضو ہوتے بتا دیتے، لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے کریم کی حدیث سننی ہے، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، پھر امام مالک کیا کرتے؟ غسل فرماتے، جبہ پہنتے، امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے، اور بندہ چاہے ایک ہوتا سامنے بیٹھ کے حدیث سننے والا، امام صاحب ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے، ممبر پر بیٹھ کر حضور کی حدیث پاک بیان کرتے، اس لیے کہ اس ذکر کے کچھ آداب ہیں، اس کا کچھ ذوق ہے، اس میں وارفتگی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جیسے لکھا تھا میں نے ویسے ہی کہا ہے، میں نے کوئی اس کے اندر کوئی بات میں کیسے اپنے طرف سے اضافی بات کر دوں؟ آپ تو مبالغہ کرتے ہیں، آپ تو ادب اداب اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں، ہم تو واضح واضح باتیں کرتے ہیں، جیسے لکھی ہے ویسے ہم نے پڑھ کے سنا دی۔ تو میں نے کہا یہ ہر جگہ ہوتا ہے، پر حضور کے ذکر کی باری یہ کام۔ مجھے بتائیے یہاں 2 بھائی بیٹھے ہوں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ بڑا بھائی زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا، تو چونکہ زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا تو زیادہ بڑی نوکری بھی نہیں، زیادہ بڑی نوکری نہیں تو پیسے بھی زیادہ نہیں، تو بڑا پیچھے رہ گیا۔ چھوٹے کی ڈگری اچھی تھی، پھر اس کے بعد بزنس کاروبار، یا اگر جاب کی تو جاب بڑی اچھی تھی، پھر اس کے پاس سرمایہ اس تعلق سے بڑا تھا۔ اب دونوں کٹھے بیٹھے، ڈگریاں، شہرتیں اور دولتیں چھوٹے کے پاس زیادہ ہیں۔ اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے کیا پوچھا؟ ڈگری کے عمر؟ جلدی جلدی بتائیے۔ سادی سی بات ہے، عمر پوچھی، منصب پوچھا ہے کہ عمر پوچھی؟ تو اس کا جواب عمر میں دیا جائے گا۔ بڑا بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب اے وڈی کرسی تے بہندا ہے، اے وڈا ہے، نہ، چھوٹا بھی فوراً کہے گا یہی بڑا ہے۔ یہ روٹین ہے، لیکن یہ عام روٹین ہے۔ جب ذات رسالت کی بات آئے پھر یہ روٹین نہیں، جب نبی کریم کی بات آئے تو پھر اسی روٹین سے گفتگو نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ حضور کے چچا ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہے تھے پتہ انہیں بھی تھا کہ میں امام الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ منصب، عہدہ، مقام، رتبہ
جانتے تھے, صحابی تھے. آپ بڑے ہیں کہ حضور. تو اب وہ بات نہیں ہے کہ عمر بتائی جا رہی ہے تو بتا دی جائے گی. اب عنوان بدل گیا ہے, اب طریقہ بدل گیا ہے. اب ذکر رسالت مآب کی بات آئی. اب دھلا ہوا, اجلا, باوضو, شہد والا لہجہ تلاش کیا گیا. اب اس طرح کا انداز اختیار کیا گیا جس میں حسن بھی ہو, ادب بھی ہو, تازگی بھی ہو, رعنائی بھی ہو. حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا. وہی بڑے ہیں لیکن پیدا پہلے. اب یہ ذکر رسالت مآب کا طریقہ ہے کہ آپ حضور کا ذکر پاک کریں گے تو پھر ذرا عنوان دھلا ہوا لائیں گے, پھر آپ کا لہجہ ستھرا ہوگا. وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے کسی نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. فرمایا حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں. یہ کیا آپ نے شعر پڑھ دیا؟ کہا آپ شعر یوں پڑھیے کہ شان یوسف جو بڑھی وہ بھی اسی در سے بڑھی. حضور ہی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مزید مراتب عطا کیے. خوبصورت جملہ, اچھا فکرہ. آج کل چونکہ رواج ہے کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی ہو, بھئی آپ پرانی کر لیں. وہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو ایک نعت خواں میرے کان میں آ کے کہنے لگے میں تو انہوں آج نویں نعت سنانی. میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی. اب پرانی تو کیا لکھ کے لے آیا ہے؟ پرانی سنانا کوئی پیر میر علی شاہ صاحب کی, کوئی پرانی سنانا اعلیٰ حضرت بریلوی کی, کوئی حضرت بیدم شاہ وارسی کی, کوئی پرانا کلام چلے حافظ مظہر کی کوئی بات سنا دینا, کوئی پرانی کوئی عمدہ کوئی شستہ بات سنانا. کیونکہ ڈھیر سارے لوگوں کو شاعری کا شوق ہے, تو میری طرح کے کچھ ایسے بھی ہیں جو کوئی فن نہیں رکھتے, کوئی کمال نہیں رکھتے, لیکن کہنا ضرور کچھ چاہتے. تو دھلا ہوا لہجہ, خوبصورت انداز, اور پھر ذکر کرنے والا بھی نا اس میں ذرا محب ہو کے ذکر کرے. اس کی بھی عشق کی تاڑ نوٹوں کی وجہ سے اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا بھی کوئی شعر حاجی نوٹوں والے کی نظر نہیں ہونا چاہیے. یہ حضور کے نام کے شعر ہیں, نبی پاک کی نظر ہی رہنے چاہیے. وہ بھی کسی جگہ ادھر ادھر دیکھتا نظر نہ آئے, اس کی توجہ بھی گنبد خضرا پہ مرکوز ہو. وہ بھی پورے انہماک سے اپنے نبی کا ذکر کرے اور وجد آفرین لہجہ ہو. اور وہ کیا کہا تھا حضرت جنید بغدادی نے کہ جس بات نے تجھے نفع نہیں دیا, جو تیرے اوپر طاری نہیں ہوئی, وہ تجھ سے سن کر کسی کو کیا نفع ہوگا. اس بات کا پہلے آپ کو سرور ہو, پہلے آپ کو کیف ہو, پہلے آپ کو لطف آئے, پہلے آپ کو مزہ آئے, پہلے آپ کو اس کی لذت حاصل ہو. ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ کوئی تمہیں مولوی صاحب کہے تو خوش ہونا ہے. بعض بندے بڑے پریشان, مینوں مولوی کہتا ہے. میں کہا مینوں کہو تسی 5-7 واری ہے, یہ کوئی غصے والی بات ہے؟ یہ تو ادب والی بات ہے. بھئی آپ ہمیں کو کہتے ہیں آپ میلاد پڑھتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ اپنی بات کو ناز بنائیں, ہم ناز سے جیتے ہیں. یہ تھکی تھکی باتیں اور دفاعی محاذ پہ رہنا اور جملے, وہ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کیا بتائیں مسلمان آج کل بڑے پریشان ہیں. اور میں نے کہا تو ڈٹ کے بات کر کے ہم مسلمان ہیں, مضبوط بات کر. پریشانیاں اوپر نیچے حالات ہوتے رہتے, لیکن تو دنیا کا سب سے شانہ والا شخص ہے. کنتم خیر امت, اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا. یہ ڈرے ڈرے رہنا, یہ سہمے سہمے رہنا, یہ پریشان رہنا, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ کمزوریاں چھوڑ دیں اپنی زندگی میں. دفاعی محاذ پہ ہم نے جنگ ابھی نہیں لڑی, ہم اگلے مورچوں والے لوگ ہیں, لہذا ڈٹ کے بات کرتے ہیں, مضبوط بات. میں اپنے ادارے سے نکل رہا تھا تو ایک صاحب چابیاں گھماتے آ گئے. تو پیر صاحب تو میں نے کہا میاں بتائیے. کہنے لگے وہ کھانا, میں میرج ہال کا مالک ہوں, تو کھانا پکایا تھا تو وہ بڑھ گیا ایک شادی کا, تو اب وہ مزدوروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا, تو بندہ بھیجیں, کھانا بڑا اچھا ہے, مدرسے میں لے آئے. میں کیا اگو نظر نہ آئی مدرسے دے آلے دوالے, تیرا بچ گیا تو میرے طالب علم کھائیں گے. تو روٹی چکھی نہیں جیڑی نہ کئی یاری کھا چڑی. آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جو کوئی نہ کھائے گا وہ مدرسے کے طالب علم کھائیں گے؟ تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ ہاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے کرو مدح اہل دول رضا, اور پڑے اس بلا میں میری بلا,
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، ڈٹ کے جینا اور جم کے جینا اور شان سے جینا، یہ ہمیں مدینے والے محبوب نے سکھایا ہے۔ اس لیے کمزور نہ پڑا کریں، سہمے سہمے نہ رہا کریں، باشعور، بامروت اور شاندار زندگی یہ ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے۔ حضور کا ذکر پاک کریں تو آپ محو ہوں، آپ سب سے زیادہ شانوں والے، اس لیے کہ حضور کا ذکر کرتے، حضور کا۔ اور کوئی اگر آپ کو یہ تانا دے کہ آپ نعت پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اسے کو ہمیں پتہ ہے کون کون کس کی تعریف کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے ٹکٹیں لینے کے لیے کون کس کی تعریف کرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے وزارت لینے کے لیے کون کس کی تعریف کرتا ہے۔ شکر ہے ہم جب بھی تعریف کرتے ہیں محمد عربی کی تعریف کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں نہ سکھایا جائے اور پڑھایا نہ جائے اور طنز نہ کیا جائے، احتیاط کی جائے، عام دام برسر مطلب غور کرنا، بس بات کو سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں۔ اس ذکر میں کھو جائیں، محو ہو کر ذکر کریں، ذکر رسالت مآب آپ کے اپنے رگوں پہ میں سرائیت کر جائے۔ نعت پڑھا کریں تو جھوم کے، یہ میلاد آ گیا، ہر روز ایک نعت آپ نے یاد کرنی اور پڑھنی۔ نعت کا تعلق آواز سے نہیں ہوتا، نعت کا تعلق سکون سے ہوتا ہے، اطمینان سے ہوتا ہے، محبت اور شوق سے ہوتا ہے، ذوق سے نعت کا تعلق ہوتا ہے، سر سنگیت سے تھوڑی تعلق ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا، تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکہ مکرمہ میں۔ ہمارے ٹی وی چینلز پر تو آج کل ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، اس لیے بریکنگ نیوز کا جو ایک خاص لوگوں پہ اثر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہر شے بریکنگ نیوز۔ تو بڑی خاص خبر تھی یہ کہ حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، اتنے بڑے تاجر تھے مسلمان ہو گئے، اتنا بڑا مالی طور پر مضبوط آدمی مسلمان ہو گیا، یہ بڑی ایک انفرادی خبر تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے کچھ دوست کون کون؟ حضرت سعید بن زید، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے تاجر معلومات کرنے آئے کہ آپ واقعی مسلمان ہو گئے۔ اور جب انہوں نے آ کے پوچھا نا حضرت صدیق اکبر سے کہ آپ مسلمان ہو گئے، تو سادی سی بات تھی، ہاں کر دیتے۔ لیکن یہ ذکر رسالت مآب ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے آؤ بیٹھ جاؤ، تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا، اس طرح اسلام کی خوبیاں بیان کی، اس شان کے ساتھ نبی پاک کے اخلاق پر گفتگو کی، اس طرح کھو گئے، کبھی روتے، کبھی مسکراتے، کبھی عظمتیں بیان کرتے۔ وہ اتنے محو ہو کے بات کر رہے تھے کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا، صرف معلوم کرنے آئے تھے کہ آپ مسلمان ہوئے کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ہمیں بھی لے چلے، ہم بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ میری گفتگو کا آج اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میری بات تاثیر بن کر کیوں نہیں اترتی؟ اس لیے کہ بعض اوقات میں اس لیے جمعہ پڑھاتا ہوں کہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے گھنٹہ بات کرنی ہے۔ بعض اوقات میں اس لیے محفل میں آتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کو داد مل جائے، امداد مل جائے، کوئی گزارا ہو جائے۔ تو جب اتنے بڑے مقصد کے پیچھے اتنی چھوٹی سی آپ کی خواہش، اتنا بڑا مقصد ہے، بلند مقصد دین کا، اور اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ 25,000، 30,000، 40,000، اتنے بڑے مقصد کے پیچھے اس کے نتائج نہیں نکلتے، باتیں سطحی ہو جاتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو وہی معاملہ ہے، سارے دنیا کمانے نکلے ہوئے، سب کسی اور بات کوئی اور کر رہے ہیں، اتنی بلند و باغ، اور پیچھے اس کے مقاصد بڑے محدود سے ہیں۔ تو بھائی ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے جذبے سے، پورے ذوق سے، پورا محو ہو کھو جائیں اس کے اندر۔ پہلے وہ آپ کو لذت دے، پہلے وہ آپ کو سرور دے، پھر وہ سامنے والے پر اثر کرے گا۔ ہم نے نا اپنے گھروں میں بہت سارے ذکر چھیڑے ہوئے ہیں، اور ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا خود ذہن بناتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں ہم۔ یہ جو آپ کا بیٹھے رہیں پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے 10 اور کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عزتوں سے نوازے۔ ہمارا بچہ جب بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رشتہ داروں کے گھر میں شادی نہیں کرنی، باہر کرنی ہے، تو وہ کیوں کہتا ہے بھلا؟
اس نے ہمارے منہ سے چچا کے شکوے بڑے سنے ہوئے ہیں، اس نے روز سنا ہوا ہے تو رشتہ دار بڑے خطرناک ہیں، تو اس کا ذہن باہر سے نہیں بنا، ہم نے بنایا ہے۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کالا سیاہ بھی ماموں ہو تو اماں ماموں کو چندہ کرنا چاہے تو کر دیتی ہے، چاچا کبھی چندہ نہیں ہوتا، جو مرضی ہو جائے ماموں نہیں ہونا ہے، چاہے بیچارہ میری طرح کا جس طرح کا مرضی ہو، چندہ ماموں۔ تو آپ اپنے زور پر جس رشتے کو چاہیں قریب کریں اور جس رشتے کو چاہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا کبھی دیہاتوں میں، تو کوئی کسی سے ملنے آتا تھا تو پڑوسیوں سے کہتا تھا 3-4 سال کے بچے سے، 5 سال کے بچے سے کہ بیٹا اندر سے کسی کو بلانا، تو کہتے تھے میں نے نہیں بلانا، اسی نہ لڑے ہیں۔ تو کون کو کس کی لڑائی ہوتی تھی، بچے کی کہ ابا جی کی؟ تو آپ نے 4 سال کے بچے کے ذہن میں ڈال دیا یہ ہمارا سجن ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ٹھیک ہے، یہ ہمارا رشتہ دار غلط ہے، تو آپ اس کے ذہن میں یہ نہیں بتا سکے کہ مدینے والے سے ہمارا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ جب گھر میں حضور کا ذکر کرنے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں تو اتنا پڑھیا ہی نہیں۔ تو بھئی برادری کے بارے میں تو سارا پڑھا ہوا ہے، اور جماعت اور تنظیم کے بارے میں تو سارا پڑھا ہوا ہے، اور حضور کی باری آئی ہے تو تو ساتھ ہی اپنی تعلیم کی کمی کا بہانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا ہے۔ تو حضور کا ذکر کریں گھروں میں بیٹھے، اپنے بچوں کو اپنی بات سنانے کی بجائے مدینے والے کی بات سنائیں۔ اور آپ کہیں گے کہاں سے ملے گی؟ تو جمعے والے دن وقت پہ چلے جائیں، کوئی نہ کوئی بات حضور کی مل جائے گی، وہ پھر پورا ہفتہ کافی ہے آگے بیان کرنے کے لیے اور سنانے کے لیے۔ میرے عزیزو، نبی پاک کا ذکر گھر میں بھی لے آئیں، شادی والے دن بھی لے آئیں، مہندی والے دن بھی لے آئیں، ولیمے والے دن بھی لے آئیں، ہر جگہ حضور کے ذکر پاک کو لے آئیں اور شوق اور ذوق سے اس ذکر کو کریں۔ چھوٹی سی محفل بھی ہو تو اس کو اتنا باوقار اور باادب بنائیں کہ اس کے اندر نورانیت پیدا ہو، ذوق پیدا ہو۔ جب ہم اس طرح سے حضور کا ذکر پاک کریں گے تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اخلاق کا ذکر کرو گے تو اخلاق ٹھیک کرنے کو جی چاہے گا، درگزر کا ذکر کرو گے تو معافی دینے کو جی چاہے گا، حضور کی سخاوت پاک کا ذکر کرو گے تو غنی بننے کو جی چاہے گا۔ تو آپ یہ ذکر پاک کریں۔ اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہوں جو عرض کیا اللہ قبول فرمائے۔